بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے نواز شریف کی بولتی بند کر دی، نون لیگ اور اہم حلقوں نے توبہ کر لی، نئے الیکشن کا اعلان، اڈیالہ جیل میں ہنگامی ملاقات جاری۔ 24 نومبر سے پہلے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ اس وقت کسی مدد کی انتظار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی سفارت خانے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کچھ اہم شخصیات پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، جنہوں نے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، حکومت کو آئینہ دکھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر بھی انہوں نے نون لیگ کو جو ہے شرم دلائی ہے کہ ایک سویلین حکومت میں کس طرح ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں اور ایک سیاسی لیڈر کو کس طرح جیل میں رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر بیہودہ بے بنیاد مقدمات ڈالے جاتے ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ غیبی مدد عمران خان کو بچانے آ گئی ہے، عمران خان کی مدد کے لیے آ گئی ہے، اور وہیں پر 24 نومبر کے احتجاج کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حکومت نے نئے الیکشن کے جو عمران خان صاحب کی شرط ہے اس کو ماننے کو تیار ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے اسی مہینے کے آخر میں نون لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سینئر جو نون لیگی قیادت ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے حکومت لی ہے، اس کے بعد جو ہے ہماری سیاست دفن ہو گئی ہے، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو خدارا آپ اس حکومت کو مزید چلانے کے حوالے سے فیصلہ کریں، ہمیں مزید جو ہے اپنی سیاست کو خراب نہیں کرنا، مزید ہمیں نقصان، اگر ہم یہ حکومت مزید چلاتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ تو نواز شریف نے اس حوالے سے نومبر کے آخر میں ایک اہم جو ہے میٹنگ بھی طلب کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی اس وقت اڈیالہ جیل میں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات کا مقصد علی امین گنڈا پور صاحب کی کل اور آج میں ہونے والی ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں کا احوال عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ 24 نومبر کے اور جو ان عمران خان صاحب کی شرائط ہیں ان کے اوپر مذاکرات کریں۔ یہ مذاکرات اہم طاقتور حلقوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ اب کوئی مقصد نہیں بچا عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کا، مزید ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے کا، کیونکہ جب میں یہ آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو آخری کیس بچ گیا ہے، جس کے اندر وہ جیل میں ہے، اس کی ضمانت کا یہ کیس چل رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو جائے گی، جس کے بعد حکومت کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک جانے کی آفر کی گئی ہے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جاتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو 3 سال تک خاموش رہنا ہوگا۔ یہ وہی ڈیل ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے بیرون ملک جانے کی شرط پر وہ خاموش ہوئے تھے، انہوں نے زبان بندی کی تھی، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، پھر جو ہے شہباز شریف صاحب کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، ایک پی ڈی ایم ٹولہ، اور اس وقت پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض ہے، اور ان کی جو ظلم و بربریت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دھکیلا جا رہا ہے۔ 24 نومبر کی جو کال ہے وہ حکومت کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین اس جو ہے تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں، ڈور ٹو ڈور جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر تک جو ہے یہ جو ہے اس کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ طیبہ راجہ ہوں، صنم جاوید ہو،
جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی متحرک کارکنان ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ ایک لاکھوں کا سمندر وہ اسلام آباد آنے والا ہے، جس کو روکنے کے لیے جس کو حکومت جو ہے بچنا چاہتی ہے، تو حکومت نے بیچ کا راستہ یہ نکالا ہے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی شرائط کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نئے الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہیں پر کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں دوبارہ سے عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے، کیونکہ ایک تاریخ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی مذاکرات کرتی ہے تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر جو ہے اس پارٹی کو، ان شخصیات کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، جب مقصد کا حصول ہو جائے تو اس کے بعد ان کو جو ہے مذاکرات ختم کر دیے جائیں اور پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے کریک ڈاؤن کا، گرفتاریوں کا، مقدمات کا۔ تو اب اس حوالے سے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات جاری ہے، بڑے اعلانات متوقع ہیں، کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر کی کال مزید آگے بڑھائی جائے، احتجاج کیا جائے، یا پھر یہ احتجاج ملتوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد شرائط ہیں، ہمارا مقصد وہ مینڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا، 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا اور جب تک مقدمات جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا، مقدمات بنائے گئے، اور ان مقدمات بنوانے والے کرداروں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے شرط رکھی ہے کہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ شرائط ہیں ان کو مانا جاتا ہے یا پھر نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج جو ہے عمر ایوب، اسد قیصر، شبلی فراز اور پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو نہ ملوانے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دبنگ جج سردار اعجاز اسحاق خان نے آج بڑا حکم جاری کیا ہے۔ آج انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی میں سیکٹری داخلہ، سیکٹری ہوم پنجاب، آر پی او راولپنڈی، سی سی پی او راولپنڈی اور ایس ایچ او تھانہ صدر بیرونی سے 22 نومبر کو بیان حلفی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہمارے احکامات واضح تھے اور یہ ہم نے احکامات ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور جو ہے سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی جو ہے موجودگی میں دیے تھے اور ان کی معاونت کی وجہ سے دیے تھے کہ آج کے بعد کسی بھی رہنما کو ملاقات کرنے سے نہ روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالت کا حکم موجود تھا تو پھر کوئی کیسے روک سکتا ہے، کوئی کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں تہہ تک جائیں گے اور ہم معلوم کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں عدالتی احکامات کو روندا جا رہا ہے، کیوں عدالتی احکامات کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو اس میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ تو اس حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے پنجاب میں وہ بھی مشکل میں آ سکتی ہے، محسن نقوی صاحب مشکل میں آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے اسلام آباد سے آپ کے سامنے رکھی ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، ملاقاتوں کا نیا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اوپر اس وقت پوری قوم کی نظریں ہیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے، اور 24 نومبر وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ 24 نومبر کی وجہ سے حکومت کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔